ناظرین محترم و سامعین مکرم، بہت جلد ہمارے درمیان وہ مبارک شب، وہ مقدس رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں مسلمان اہل ایمان کلمہ گو جہاں پر اپنے رب کو مختلف طریقے سے یاد کرتے ہیں، کہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں دعائیں کرتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے۔ ان تمام اوراد و وظائف اور نوافل اور ذکر و اذکار کے ساتھ میں عام طور پر مسلمان اس رات میں صلاۃ التسبیح، جو تسبیح والی نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس کا جو صحیح طریقہ ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ صلاۃ التسبیح، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس نماز میں بڑا ثواب ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ اس کی بزرگی، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت سن کر اس نماز کو نہیں چھوڑے گا مگر وہ شخص جو دین میں سستی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا، پچھلا، پرانا، نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر، ان تمام گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ ایک بار اس نماز کو پڑھو، اگر روزانہ نہیں تو ہر ہفتے جمعہ کے دن اس کو ضرور پڑھو، اگر ہر ہفتے نہیں ہو پائے تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھو، اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں اپنے عمر میں ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھو۔ اس کی ترکیب سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، اور وہ یہ ہے، اس کی نیت صلاۃ التسبیح نفل کی نیت کرنی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے اور نمازوں میں ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان سب پڑھنے کے بعد اسی رکعت میں قیام میں ہی 10 بار یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں گے، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد پھر اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے تو قوما میں سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ پھر ہم سجدے کے لیے جائیں گے، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، جلسے میں جائیں گے تو جلسے میں اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد اسی تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 بار ہونی چاہیے اور 4 رکعت میں 300 دفعہ ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنی نماز مکمل کریں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا۔ اب اس حوالے سے ایک دو مسئلہ بھی سماعت کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا سورت تکاثر، یعنی الہاکم التکاثر والعصر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اور بعض نے کہا
سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف اور سورہ تغابن۔ لیکن آپ کو جو صورت یاد ہو آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ ان صورتوں کی تلاوت کریں اگر یاد ہو تو۔ دوسرا مسئلہ، اگر سجدہ سہو واجب ہو اور سجدہ کرے تو ان دونوں میں تسبیحات پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ تسبیحات نہ پڑھی جائیں، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی ہے تو دوسری جگہ اس تسبیح کو پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہی پڑھ لے۔ مثلا قوما کی تسبیح سجدہ میں کہے، اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی میں کہے، نہ کہ قوما میں، کیونکہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدے میں بھولا تو دوسرے سجدے میں جلسہ میں نہ کہے کیونکہ اس کی مقدار بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا آسان اور مکمل طریقہ ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کنفیوژن اور آپ کے ڈاؤٹ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔